الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إلى ما هنالك من الآيات۔ یہ سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے جس کا ایک نام سورۃ البراءہ بھی ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا تھا سورہ انفال کا، وہ مضمون اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور اسی لیے ان دونوں کو ایک فرض کر لیا گیا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جیسا کہ باقی جو صورتیں ہیں ان کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ مفسرین نے اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کی ہے کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، صفت رحمت کا اعلان ہے، اور اس سورہ کے اندر مشرکوں کو اور کفار کو سزا دینے کا اعلان ہے، ان کو قتل کرنے کا اعلان ہے، لہذا اس لیے یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن سب سے سچی اور حقیقی بات جو ہے، جو سچ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک لکھواتے تھے، سورہ لکھواتے تھے، تو آپ خود فرماتے تھے کہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، اور جب سورۃ البراءہ آپ نے لکھوائی تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوایا۔ تو بس اصل یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کیا ہے بس وہی سچ ہے اور وہی حقیقت ہے۔ اس کے پیچھے کے کیا اسباب ہیں یہ ہمیں چونکہ نہیں بتایا گیا ہے، لہٰذا اپنی جانب سے اس میں کوئی ماتھا پچی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا کیسا عمدہ اور بہترین سامان کیا ہے کہ ایک ایک ادا، ایک ایک طرز، ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہو کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ کہاں پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہاں پر آپ نے نہیں پڑھا، کہاں پر آپ نے لکھوایا، کہاں پر آپ نے نہیں لکھوایا، ایک ایک چیز یہاں پر موجود ہے۔ بہرحال اس کے جو مضامین ہیں سورۃ البراءہ کے یا سورۃ التوبہ کے، اس کا سورہ توبہ بھی نام ہے، سورہ براءہ بھی نام ہے، اور بھی اس کے بہت سارے نام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ حقیقت میں کفار اور مشرکین کے لیے ایک بجلی ہے جو کڑک بن کر گرتی ہے، اور منافقین کے لیے بھی ایک بہت بڑی بجلی ہے جو کڑک بن کر گرتی ہے ان کے اوپر۔ اس پوری سورہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کچھ پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی تھی، اور اس وقت آپ کے ساتھ چند لوگ تھے، گنتی کے چند لوگ جو انگلیوں پر شمار کیے جاتے تھے، اور اس وقت اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے، اور یہ اسلام جو ہے یہ بلند ہو کر رہے گا، یہ اسلام پھیل کر رہے گا۔ کوئی اس کے اوپر کتنی ہی بند لگائے، اس کو روکنے کی کوشش کرے، مگر یہ سیلاب رکے گا نہیں، یہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں نتیجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جاں فشانی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ
مکے کے اندر دعوت دی ہے، اور صحابہ کرام نے جو اذیتیں برداشت کی ہیں، جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، وہ انسان کے تصور سے بالا تر ہے، سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ صحابہ کرام کو جو قربانیاں اسلام کی راہ میں پیش کرنی پڑیں، اور خود اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائیں، جو اذیتیں اٹھائیں، جو دقتیں اٹھائیں، جو ان کی توہین کی گئی، اور جو ان کے اوپر آوازیں کسے گئے، ان کے اوپر فقرے کسے گئے، ان کو برا بھلا کہا گیا، یہ سب اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے پیارے صحابہ کرام نے سب برداشت کیا۔ اس کے بعد جب حکم ہوتا ہے کہ اے نبی اب آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں، اب جب مدینے کی طرف ہجرت کر کے مسلمان آ گئے تو کفار کو یہ بھی اچھا نہ لگا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ یہاں سے نکل کر دوسری جگہ پر امن و امان کے ساتھ، شانتی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، ایسا کیسے؟ چنانچہ انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ٹھان لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا مقابلہ کیا، اور 313 مسلمان اس کفار کے لشکر پر، لشکر جرار پر غالب آئے اللہ کے حکم سے اور اس کی مدد سے۔ اس کے بعد پھر وہ نہیں بیٹھے، اس کے بعد بھی جنگیں چلتی رہیں، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی۔ اس کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے اور یہودیوں سے اور عرب کے دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم تو آپ کو چھیڑ نہیں رہے ہیں، ہم اپنے کام کرتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اپنے کام میں، دنیا کے کام میں لگے ہیں، ہماری آپ سے جنگ کی وجہ کیا ہے؟ اور ادھر کفار مکہ بھی عاجز آ چکے تھے، چونکہ جنگوں نے ان کو توڑ دیا تھا، 12 جنگیں کی اور ہر بار ہارے اور شکست کھائے، لہذا انہوں نے معاہدہ کیا، معاہدے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ معاہدہ انتہائی دب کر کیا گیا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے تو باقاعدہ کہا اللہ کے رسول کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک میں سچا رسول ہوں۔ کہا تو پھر ہم یہ دب کر کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ دب کر معاہدہ کیا گیا کہ اب ہم آپ پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پر نہیں حملہ کریں گے، اور امن و امان کے ساتھ سب لوگ رہیں گے۔ قبائل نے یہ معاہدہ کر لیا، مگر جلدی ہی یہ معاہدہ توڑ دیا گیا۔ کئی بار معاہدے کیے گئے اور کئی بار معاہدے توڑے، اور ہر بار کفار مکہ نے معاہدے توڑے۔ صلح حدیبیہ کا جب موقع آتا ہے، اور جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ، جس کا ذکر اس کے اندر آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا کفار سے، اور یہ طے قرار پایا کہ جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے حلیف ہیں، ان پر آپ حملہ نہیں کریں گے، اور مسلمان آپ پر اور آپ کے جو دوست ہیں، حلیف ہیں، ان پر حملہ نہیں کریں گے، یہ طے قرار پایا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور چند ہی مہینے گزرتے ہیں تو اس کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، ادھر قبیلہ بنو بکر جو کفار کا حلیف قبیلہ تھا، بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کیا، انہیں قتل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے پاس بھیجا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ابھی تو معاہدہ ہوا ہے، ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، اور تم نے یہ عمل کرنا شروع کیا کہ ہمارے ہی حلیف کو تم نے مارنا شروع کیا، اس کو تم کو خوب بہا دینا چاہیے۔ انہوں نے انکار کہا کیسا معاہدہ؟ کون سا معاہدہ؟ چلو نکلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ کیا کہ اب فیصلہ کن جنگ ہوگی، لہٰذا آپ نے مکے کے اوپر حملہ کیا ہے، مکے کے لیے آپ نکلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ جو مقابل کرنے آئے گا ہمارے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے، اسے ہم ماریں گے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے مقابلہ نہیں کرتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، ہم اسے نہیں ماریں گے۔ چنانچہ آپ فاتحانہ داخل ہوتے ہیں مکے کے اندر۔ اللہ رب العزت نے مکے کی فتح سے آپ کو سرشار فرمایا، مومنین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ان کے کلیجوں کو ٹھنڈا کیا، اور کفار کے لیے یہ ایک بہت بڑی
ذلت اور بہت بڑی ان کے اوپر ایک عذاب بن کر ان کے اوپر یہ ٹوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو انسانیت کا، محبت کا اور شرافت کا جو مظاہرہ کیا ہے اور رحمت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ تاریخ میں رقم ہے۔ اس کے بعد جب کفر تلملایا ہے تو اس کے بعد پھر غزوہ حنین اٹھ کھڑا ہوا، یہ اور عرب کے قبائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں بھی جا کر مقابلہ کیا، اور وہاں پر بھی جب کفر کی کمر ٹوٹ گئی تو اس کے بعد سے پھر لوگوں کی ہمت نہ رہی حملہ کرنے کی۔ خیر، ابھی تھوڑا ہی موقع گزرا تھا اللہ کے نبی مدینے میں، اب یہ صورت کی جو پس منظر ہے، اب اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے، مسلمان رہ رہے تھے، خبر ملی کہ رومیوں نے جو قیصر، جو اس وقت کا سپریم پاور، سپر پاور بالکل، معلوم ہوا کہ وہ لشکر لے کر چلا ہے کہ مسلمانوں کو پیس ڈالا جائے گا۔ اب وہ ابھی تو جنگ قبیلوں سے تھی، چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے، اور اب پوری سلطنت سے جنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی رکے گا نہیں، مدینے کے اندر جتنے مسلمان ہیں سب کے سب باہر نکلیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے 30,000 کا لشکر۔ ادھر جب یہ مسلمانوں کا لشکر چلا ہے تو مدینے کے منافقین، یہودی، مکہ کے مشرکین، ادھر اور جو دیگر قبائل تھے، انہوں نے سوچا کہ اب تو مسلمان ختم ہو گئے، اب یہ روم سے لڑنے کی کہاں طاقت ہے، سلطنت سے، بادشاہ سے ٹکرانے کی طاقت ان کے اندر کہاں ہے، لہذا جتنے معاہدے مسلمانوں کے ہوئے تھے انہوں نے سب کل عدم قرار دیے، کہا سب ختم۔ اللہ کے نبی نے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تبوک میں 1 مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ میں، اور رومیوں کی فوجیں جو لاکھوں کے اوپر فوجیں تھیں ان کی، وہ سامنے سرحد کے اوپر رہیں، لیکن ان کے اندر کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کرے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار تھے، اور تمام صحابہ کرام بالکل تیار تھے کہ اگر رومیوں کا لشکر ہم پر حملہ کرتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اور حملہ کریں گے۔ لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے۔ اب جب اللہ کے نبی واپس لوٹ کر آئے ہیں مدینے میں تو یہ سورہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا موقع آ گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر آپ نے روانہ کر دیا تھا کہ مسلمان اپنے شان و شوکت کے ساتھ حج کریں گے۔ مسلمان ادھر روانہ ہو گئے حج کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سربراہی میں، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ ابھی ہم ترجمہ پڑھ کے سنائیں گے آپ کو۔ اس میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان مشرکوں نے جو ظلم کیے ہیں اب اس کو بدلہ دیا جائے گا، اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ جن لوگوں نے معاہدوں کو فسخ کیا ہے اب ان کو ہم مہلت دیتے ہیں 4 مہینے کی۔ 4 مہینے کے اندر اگر یہ چاہیں تو علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور اگر یہ 4 مہینے کے اندر نہیں جاتے ہیں تو ان کو ان کے جرم کی سزا ملے گی، مل کر رہے گی، انہیں قتل کیا جائے گا، یہ بھاگ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان دے کر بھیجا، کہا ابو بکر سے کہو کہ اس کا اعلان کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں یا صرف اعلان؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم امیر بن کر نہیں آئے ہیں، ہم تو معبور ہی بن کر آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھیجا ہے اعلان کرنے کے لیے۔ لہٰذا آپ نے مختلف لوگوں کو منتخب کیا، جن میں حضرت علی بھی تھے، کہ جاؤ مختلف جگہوں پر اس کا اعلان کیا جائے، جگہ جگہ اس کا اعلان کیا جائے کہ اب بس اس حج کے بعد سے کوئی اب کافر اور مشرک یہاں حج کرنے نہیں آئے گا۔ اور جو معاہدے کی مدت دی گئی تھی، جن لوگوں نے معاہدے نہیں توڑے ہیں،
جن لوگوں نے مسلمانوں سے معاہدے نہیں توڑے ہیں، عہد و پیمان نہیں توڑے ہیں، ان کو برقرار رکھا جائے گا، اور جن لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے ان کو یہاں سے نکال کر باہر کیا جائے گا۔ یہ پوری اس سورہ کا پس منظر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کا جاہ و جلال بھی یہاں پر ہے، غضبناکی بھی ہے، اور رحمت بھی ہے، اور شفقت بھی ہے، اور محبت کا اظہار بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو مجرم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوتا کہ اب آپ تبوک سے لوٹ کر آئے ہیں، ابھی یہ لشکر ابھی رکے نہیں، ابھی ان لوگوں کی گردنوں کو اڑاتا ہوا تب آگے بڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ میں، اس نے کہا کہ نہیں، ان کو ہم مہلت دیتے ہیں، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے، یہ 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری سے شروع ہو کر 10 ربیع الثانی سن 10 ہجری تک یہ 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو مشرکین نے جنہوں نے معاہدے کیے تھے، ان کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، تمام معاہدوں کے فسخ ہونے کا اعلان ہے، سارے معاہدے ختم کیے جاتے ہیں۔ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، اب تم زمین پر 4 مہینے گھومو ٹہلو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے تمام لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ اللہ مشرکین سے، ان مشرکین سے بری ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر تم لوگ توبہ کر لیتے ہو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم پیٹ پھیر کر چل دیتے ہو تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مشرکین میں سے معاہدہ کیا لیکن انہوں نے اس میں کوئی کمی نہ کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو آپ ان کی مدت تک ان کے عہد کو پورا کریں۔ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سنو، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، یہ حرمت کے 4 مہینے جس میں قتل و غارت گری کو حرام قرار دیا ہے، یہ 4 مہینے 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک، یہ 4 مہینے کی جو مدت دی جا رہی ہے، جب یہ مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان کو پکڑو، ان کا محاصرہ کرو، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر ان مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگتا ہے تو آپ پناہ دے دیجئے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور اس کے اطمینان کی جگہ، اس کے علاقے میں آپ اسے پہنچا کر آئیے، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ اور مشرکین کا یہ عہد و پیمان کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی وعدہ، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب جو تم نے معاہدہ کیا تھا، یہ صلح حدیبیہ کا جو تم نے معاہدہ کیا تھا، تو جب تک یہ قائم رہتے ہیں تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو۔ اللہ رب العزت متقین کو پسند کرتا ہے۔ کیسے؟ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو پھر تمہارے سلسلے میں کسی رشتہ داری، قرابت داری کی، عہد و پیمان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اپنی زبانوں سے تم کو خوش کر رہے ہیں لیکن دل ان کے انکار کر رہے ہیں، اور اکثر ان کے فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو انہوں نے چند پیسوں کے عوض بیچ دیا ہے، اللہ کے راستے کو روکا ہے۔ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی بھی مومن کے لیے یہ قرابت داری کو، عہد پیمان کی کوئی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، جو جاننے والے ہیں۔ اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین میں تانا دیتے ہیں، تو ان کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو۔ ان کا کوئی عہد و معاہدہ نہیں ہے، شاید کہ یہ لوگ رک جائے۔ کیا تم جنگ نہ کرو گے ایسی قوم سے جس نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور رسول کو نکالنے کی کوشش کی، اور آگے بڑھ کر انہوں نے ہی ابتدا کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اور اللہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم مومن ہو۔ ان سے تم جنگ کرو،
اللہ رب العزت تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور مومنین کے دلوں کو تشفی بخشے گا، سکون بخشے گا، اور ان کے دلوں سے غیظ کو دور کرے گا، اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا، اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اور ابھی تک اللہ نے نہیں جانا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ رہ کر جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ جانکار ہے، جو تم اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ یہ یہاں پر 2 رکوع پورے ہوتے ہیں اور آیت نمبر 16 تک یہ ہم نے ترجمہ پیش کیا۔ آپ نے اس کا پورا پس منظر دیکھا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا ہے جن لوگوں نے مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں کی۔ یہ سورہ توبہ کی یہ وہ آیات ہیں کہ ہمارے بہت سارے ہندو لوگ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہاں سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں مارو اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بات یہاں سے سورہ انفال سے شروع ہوتی ہے اور آگے تک یہ کھنچتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر خاص مشرکین کا تذکرہ ہو رہا ہے، سارے مشرکین کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان مشرکین کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداریاں کی ہیں، معاہدے کیے اور معاہدے توڑ دیے، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو قتل کیا، مسلمان کے لوگ جو راہ میں نکل رہے تھے ان کو قتل کیا، مسلمانوں کا سامان لوٹا۔ ان لوگوں اور ایک بار نہیں، یہ بار بار ہو رہا ہے، بار بار یہ معاہدہ ہو رہا ہے اور بار بار یہ غداری ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اب ان لوگوں کو یہ 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے میں یہ جہاں چاہیں چلے جائیں، تمہارے اس علاقے کو جہاں پر تمہارا علاقہ ہے، تمہارے علاقے کو چھوڑ کر یہ چاہے جہاں چلے جائیں، پھر ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور 4 مہینے کے اندر اے مسلمانوں تم ان کے خلاف کچھ نہیں کرو گے۔ انہوں نے تمہارے لوگوں کو مارا ہے، تمہاری بیویوں کو، تمہارے بچوں کو مارا ہے، لیکن آپ ان کے اوپر تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ 4 مہینے کے ہم مہلت دیتے ہیں، 4 مہینے میں یا تو یہ یہاں سے چلے جائیں یا یہ توبہ کر لیں، اللہ اسلام کے اندر اگر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ یہاں نہ رہیں، اب یہاں پر ان کو رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب یہاں سے یہ جائیں چاہے جہاں جائیں 4 مہینے کے اندر۔ اگر 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور پھر بھی یہ وہیں پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر اے مسلمانوں پھر تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، اور پھر ان کو بھاگنے مت دو، جب یہ بھاگیں تو ان کو روک کر ان کو قتل کرو۔ ہاں اگر ان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے وعدوں کو نہیں توڑا ہے، یہ بڑے قبیلے ہیں، ان قبیلوں میں کچھ لوگ خراب ہیں لیکن ہر قبیلے میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ان کے اندر عہد کو توڑنے والے نہیں ہیں، اے مسلمانوں تم ان سے عہد کو پورا کرو، ان سے تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، ان سے تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ اچھا تمہارے قبیلے نے مارا ہے لہٰذا ہم تم کو ماریں گے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج قطعاً نہیں ہے کہ یہاں پر کسی مسلمان کو مارا گیا تو بعض علاقے میں وہاں پر کسی کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا، یہ طریقہ درست نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ کہ جو مجرم ہے اسی کو سزا ملے گی، اس کے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، اس کے خاندان والوں کو، اس کے پڑوسیوں کو، اس کے دوستوں کو، اس کو سزا نہیں ملے گی، جو مجرم ہے مجرم کو سزا ملے گی۔ ایک مرتبہ ایک ٹرین کے اوپر سفر تھا ہمارا، اسی میں ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا کہ مولانا آپ کے ہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے مشرکوں کو، کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں پاؤ انہیں مار دو، اور جو سوال کر رہے تو پڑھے لکھے آدمی تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا کہ جو یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو، تو یہ حکم تو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا نا اور صحابہ کرام پر، تو انہوں نے کیوں نہیں قتل کیا؟ پھر تو ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا نا۔ پھر فتح مکہ کے دن تمام مشرکوں کو چھوڑ کیوں دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، ٹھیک ہے آج کوئی تمہارے اوپر نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو، کسی کے اوپر کوئی گزند نہیں ہے۔ اور پھر سب سے پہلے تو مدینے کے اندر جو مشرکین رہ رہے تھے ان کو مارا جاتا، پھر مدینے کے باہر جو مشرکین رہ رہے تھے اب دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جاتے، سب کو مارنا شروع کر دیتے ایک لائن سے، جب اللہ نے حکم ہی دے دیا۔ تو ایسا تو نہیں ہوا،
مدینے کے مشرکین کو اللہ کے رسول کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اور مدینے سے 800 کلومیٹر کی دوری کے اوپر تبوک ہے، وہاں مسلمانوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مشرکین کا مطلب یہ نہیں کہ جو مشرک ہے اس کو مارو، یہاں پر خاص مجرم لوگ مراد ہیں، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں لگاتار پہنچاتے ہی رہے۔ آپ سورہ انفال پڑھیے، پھر سورہ توبہ پڑھیے، تو یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیے۔ جب آپ پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر سارے مشرکوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، یا سارے کفار کو مارنے کا حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف بارہا حملے کیے، بارہا عہد و پیمان ہوا، ہر بار عہد و پیمان کو توڑا انہوں نے، ان لوگوں کے خلاف یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لہذا اسلام کی جو تصویر ہے اس کو بہت سارے لوگ بدنام کرتے ہیں، اور ہمارے بیچارے اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان خود ہی اپنے قرآن پاک سے دور ہیں، وہ بھی اسی جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا سورہ توبہ میں لکھا ہے، بس گئے اور انہوں نے سورہ توبہ دیکھی، کہا ہاں لکھا تو واقعی ہے اس کے اندر، یہ تو بہت غلط ہو گیا، اور پھر اس کے بعد پھر ان کے دل کے اندر شک کا بیج بیٹھ جاتا ہے، اور شیطان مردود پھر اس کو اور زیادہ بڑھاتا ہے، کیونکہ اس کو ان کے دماغ سے کھیلنے کا موقع مل گیا اس کو۔ لہٰذا قرآن پاک سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اس کو وضاحت کرتی ہیں، جو اس کو بتاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو باقاعدہ بتاتا ہے، وہ اس کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات، یہاں پر ایک جملہ کہا گیا ہے میرے عزیزو، اس جملے کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ توبہ کر کے آ جاتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں آپ کچھ نہ کہیے، ہم مسلمان ہو گئے، اب ہم کسی کے دل کے اندر تو بیٹھے نہیں ہیں کہ پکا مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس نے اوپر سے کہا ہے کہ دل سے کہا ہے، ہم کیا جانے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ آتا ہے تمہارے پاس، وہ توبہ کرتا ہے، تو دو چیزیں دیکھی جائیں گی، یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، تو اس کے راستے کو چھوڑ دو، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب اس نے دل سے اسلام قبول کیا ہے کہ ظاہر سے کیا، وہ نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے عرب کے قبائل، ان کو منافقین نے جا کر بہکایا، اور جا کر کہنے لگے کہ دیکھو اسلام تو مکمل ہے، لیکن زکوٰۃ تو اللہ کے رسول لیتے تھے، اب اللہ کے رسول تو ہیں نہیں، تو یہ زکوٰۃ پھر اور کوئی کیوں لے گا؟ ابو بکر کیوں لیں گے، عمر کیوں لیں گے، دوسرے لوگ کیوں لیں گے؟ تو زکوٰۃ اللہ کے رسول لیتے تھے، اب وہ نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ ختم، آج سے زکوٰۃ کا مسئلہ ختم۔ تو ان لوگوں نے کہا باقاعدہ کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم عبادت بھی کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عمارت ہو اور اس کی بنیاد سے اینٹا نکال لیا جائے تو باقی عمارت کے جو دھڑے ہیں، جو اینٹیں ہیں، وہ دھیرے 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 سب گرتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، باقاعدہ کیا، انہوں نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اسلام کے اندر کوئی قطر بیوت کر دی جائے، کوئی چیز کاٹ دی جائے اور میں زندہ رہوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو شخص من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو بھی نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں شک کرے گا اور فرق کرے گا، میں اسے جنگ کروں گا۔ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا تو میں اس سے لے کر رہوں گا۔ لہٰذا جب حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تم سب مرتد ہو چکے ہو، اسلام سے خارج ہو گئے، جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا وہ اسلام سے خارج ہے، لہٰذا ہم اس سے جنگ کریں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا لشکر پہنچا ہے تو بہت سارے لوگ تو اسلام لے آئے، انہوں نے کہا کہ ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ اتنی فرض ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے تو توبہ کر لی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم جنگ کریں گے، پھر ان سے جنگ کی گئی باقاعدہ۔ یہاں پر اس شخص کو جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا، میرے عزیزو آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ تو خیر دے دیتی ہے، لیکن نمازوں میں بڑی کوتاہ ہے، نمازوں کے سلسلے میں بڑی کوتاہی کرنے والی ہے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسی صورت میں جہاں پر مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایسے نہیں، صفاق اور خونخوار مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے،
خونخوار مشرکین، ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نماز، اگر یہ آ جائیں اور توبہ کریں تو جب تک یہ نماز نہ پڑھیں ان کا اسلام نہیں مانا جائے گا۔ آج ہمارے ہاں مسلمان کتنے ہیں جن کو نمازوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں، نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، کبھی پڑھ لیا، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی عیدین پڑھ لیا، کبھی کسی کو وہ بھی توفیق نہیں ہوتی۔ لہذا یہ بات یاد رکھیے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اس سے ساقط ہے۔ یہ باقاعدہ اعلان ہے، بخاری شریف کے اندر اور بھی روایت موجود ہے اس سلسلے کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جو شخص نماز کا پڑھنے والا ہے اور زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہے فقد عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام، تو انہوں نے اپنے خون کو، اپنے مال کو ہم سے بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے۔ تو نماز یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہا پڑھ لیا اور جس کا جی چاہا چھوڑ دیا۔ نماز لازم ہے، ضروری ہے یہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ سنائیں، اللہ کا فرمان سنائیں اور یہ بتائیں کہ اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ یہ نماز مستحب نہیں ہے کہ پڑھ لو تو بہت ثواب مل گیا، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ یہ نماز مستحب نہیں ہے بلکہ نماز فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے باقاعدہ، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا ہے اور وہاں پر یہ تحفہ ادا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود دیا ہے باقاعدہ کہ آپ اس نماز کو پڑھیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو سنو میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میری عبادت کرنے کے لیے۔ اسی لیے نماز کو اہم العبادات کہا گیا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر نماز ہے۔ تو عزیزو اس بات کے اوپر بہت غور کریں، نماز مومن کی طاقت ہے اور نماز مومن کی قوت ہے، نماز مومن کی شان ہے، نماز مومن کا اللہ رب العزت کی مدد کو اتارنے والی ہے۔ اور یہاں پر خاص ہدایت موجود ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اسے میرا بندہ جانا جائے، اسے مسلم جانا جائے، اسے مسلمان جانا جائے، اور جو نمازوں کا چھوڑنے والا ہے اب آپ سمجھ لیجیے کہ اسے کیا کہا جائے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب جہنم کے اندر لوگ پھینکے جائیں گے تو وہاں کے جو داروغہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، ارے تم جہنم میں کیوں آ گئے، کیا ایسا جرم کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کا یہ سزا ہم کو ملی ہے۔ ابھی تو دنیا میں ہم آرام سے لیٹے رہتے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، کوئی کہنے والا تو ہے نہیں، کوئی روکنے والا تو ہے نہیں، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، لیکن یہ عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کتنی نمازیں چھوڑی ہیں یہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر بغیر توبہ کیے مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے دنیا سے، اور پتہ نہیں کب موت آ جائے، توبہ کا موقع ملے کہ نہ ملے، اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو گئے اور حساب کا موقع آ گیا اور دیکھا گیا کتنی نمازیں چھوڑ کر آیا ہے یہ، تو کہیں وہی حشر نہ ہو کہ جب جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ اللہ بچائے، ہر مومن کو بچائے، ہر ایک کو بچائے۔ جب جہنم میں پھینک دیا جائے اور داروغہ کہے ارے تم یہاں کیسے آ گئے جہنم کے اندر، تو کہیں لم نک من المصلین، ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی، اس کی یہ سزا ملی ہے کہ جہنم میں پھینک دیے گئے ہیں۔ اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسے ایک اور مسئلہ یہاں پر ایک آیا ہے بیچ میں، بہت سارے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفتہ بلا فصل کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہیں اور بلا فصل ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بخاری شریف کی روایت میں حضرت ابوبکر باقاعدہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں یا آپ مامور بن کر آئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بتایا کہ نہیں، میں تو صرف ان احکامات کو سنانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ اس کو پھیلائیں۔ اور حضرت ابوبکر کے حکم سے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام پھر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے ایک تیسری چیز اس کے اندر اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے اور وہ مسلمانوں سے امن کا طالب ہے،
لشکر لگا ہوا ہے پورا، اور یہ لشکر لڑنے کے لیے آیا ہے مسلمانوں سے، تو اب ظاہر سی بات ہے مسلمان اس سے جنگ کریں گے. لیکن ان میں سے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم کو زبردستی لایا گیا ہے. تو فرمایا گیا مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے گی، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اسے مارا نہیں جائے گا، مجبور ہو کر آیا ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نے اعتراف کر لیا. یہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی مشرک آتا ہے، 4 مہینے گزرنے کے بعد، جبکہ حکم یہ ہے کہ اب مشرکوں کو قتل کرو اور مارو ان کو، ان مجرموں کو قتل کیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی. اور اس وقت کوئی آتا ہے مشرک اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ہم تو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. اس حالت میں بھی مسلمانوں کو کتنی شفقت ہے اللہ کی، ذرا آپ دیکھیے. پہلے عین میدان جنگ کے اندر کون دعوت کا کام کرتا ہے؟ جہاں پر تلواریں چل رہی ہوں، نیزے چل رہے ہوں، سر اڑ رہے ہوں، خون کے فوارے ابل رہے ہوں، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی وہاں پر اس میدان جنگ کے اندر اگر کوئی کہہ دے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے، تو اے مسلمانوں اس کے اوپر تلوار مت اٹھانا، چھوڑ دینا اس کو. یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا قانون؟ اس پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا نظام ہے جہاں پر اس قدر شرافت کا اور اس قدر رحمت کا مظاہرہ کیا جائے کہ سامنے والا آپ کو قتل کرنے آیا ہے، مارنے آیا ہے، اور آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب مجھے معاف کر دیے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ سے. حکم ہے کہ اس کی بات مان لی جائے گی. آپ کو معلوم ہوگا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک ہے، اور ایک کو دیکھا کہ ایک کافر ہے جو مسلمانوں کو مارتا کاٹتا چلا جا رہا ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے لگ گئے. وہ بڑا چکما دیتا رہا، لیکن خالد ابن ولید ایک بہت ماہر سپہ سالار، انہوں نے کسی طرح سیندھ لگا کے اس تک پا لیا اس کو، اور اپنی تلوار اٹھائی اس کو قتل کرنے کے لیے. جیسے ہی تلوار اٹھائی اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت خالد ابن ولید ایک لمحے کے لیے چونکے، ان کا ہاتھ تھر تھرایا، رکے. پھر انہوں نے سوچا اگر اس کو میں نے چھوڑ دیا تو یہ بڑی مشکل سے قابو میں آیا ہے، بہت مشکل سے قابو میں آیا ہے، اگر چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ تو ہاتھ میں نہیں آئے گا ہمارے، اور پھر مسلمانوں کے اوپر یہ بجلی بن کر گرے گا. لہذا انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن اتار دی. یہ ہو تو گیا، لیکن وہ دل میں کھٹک رہا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جنگ کا جائزہ لیا جا رہا تھا، تب خالد ابن ولید نے انتہائی ڈرتے ڈرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول، میدان جنگ میں ایک مشرک تھا جو مسلمانوں کو بہت قتل کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ پھر میں نے کسی طریقے سے بڑی محنت کے ساتھ میں کسی طرح سے اس پر قابو پا لیا، اور میں اسے قتل کرنے چلا کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ حضرت خالد ابن ولید نے کہا اللہ کے رسول، میں نے سوچا یہ تو جان بچانے کے لیے، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے اسے قتل کر دیا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہم انی بریء مما صنع خالد، اے اللہ میں بری ہوں جو خالد نے کیا ہے. حضرت خالد ابن ولید بالکل کانپ گئے. اللہ کے نبی بیٹھے اور کہنے لگے، خالد ابن ولید نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے کہا ہلا شققت قلبہ، جہاں تم نے گردن اتاری تھی اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھا ہے. اللہ اکبر. اسلام اس کلمے کی اس قدر رعایت کرتا ہے، اس قدر لحاظ کرتا ہے. کون ایسا دنیا کے اندر ایسا کون سا قانون ہے جہاں پر عین میدان جنگ کے اندر اگر آدمی کہہ دے کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو اس سے کہا جائے کہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی؟ کوئی پوری دنیا میں نہیں. حکم ہے یہ کہ میدان جنگ کے اندر اگر باورچی کھانا پکانے کے لیے آئے ہیں اور کچھ عبادت کرانے کے لیے کچھ پروہت ٹائپ کے لوگ آئے ہیں، رباہ کچھ لوگ آئے ہیں جن کا کام جنگ کرنا نہیں ہے،
جن کا کام اس لشکر کی عبادت کرانا ہے، پوجا پاٹ کرانا ہے، کھانا پکانا ہے، ایسے لوگوں کو اسلام میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت اسامہ ابن زید کو اللہ کے نبی نے اپنی بیماری کے عالم میں، آخری بیماری کے عالم میں جب جیش اسامہ کو روانہ کیا ہے، اللہ کے رسول کو بخار تھا، شدید بخار، سر کے اوپر آپ نے پٹی باندھ رکھی تھی، متھے کے اوپر پانی کی بھگوئی ہوئی پٹی، اور وہ باہر نکل کر آئے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کی لگام پکڑ لی، حضرت اسامہ جلدی سے نیچے اترنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہو، دیکھو تم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، خبردار راستے میں کسی ہرے بھرے درخت کو مت کاٹنا، ہرے بھرے درخت کو مت کاٹنا، کھانا پکانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوگی تو سوکھی لکڑیوں کا استعمال کرنا، جنگل جانا، تلاش کرنا، سوکھی لکڑیاں تلاش کرنا، اس سے کھانا پکانا، ہرے درخت کو مت کاٹنا۔ اور سنو، میدان جنگ کے اندر کچھ بوڑھی عورتیں لائی گئی ہوں گی، کچھ بوڑھے مرد لائے گئے ہوں گے، کچھ عبادت کرانے والے لائے گئے ہوں گے، کچھ کھانا پکانے والے لائے گئے ہوں گے، خبردار ان میں سے کسی ایک کو بھی قتل مت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات ہیں، یہ ان کی وصیتیں ہیں۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ اٹھے، کسی کو اٹھایا، تلوار سے مار دیا اور یہ جہاد ہو گیا۔ اس کا نام جہاد نہیں ہے، جہاد اپنی شرطوں کے ساتھ ہے، اور جب شرطوں کے ساتھ ہے اور اس کے بعد پھر اس کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور راضی کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں قبول کر لیتا ہوں۔ موت کی سختی اس پر سے ختم ہو جاتی ہے۔ موت بڑی دردناک شے ہے، بڑی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مومنین کی موت تو آسان ہوتی ہے، موت کی سختی مسلمانوں پر سے ختم۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا، ہم نے دیکھا کہ صاحب اسے پر تو تلواریں چل رہی ہیں، اس پر نیزے چل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے اس احساس کو، اس درد کو ختم کر دیا۔ اس کا دل جو اللہ کی طرف مائل ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ قبول ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہداء کی جو لاشیں، جو میت ہے، جو روحیں ہیں، ارواح الشہداء، جو شہداء کی جو روحیں ہیں، جب عالم برزخ میں پہنچتی ہیں تو ان کا سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہرے رنگ کا ایک سبز جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ ہرے رنگ کا جو سبز جوڑا وہ پہنتے ہیں، اس کے اندر اللہ انہیں اڑنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جیسے پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں، ویسے ہی یہ انسان فضاؤں میں بلند ہوتا ہے، اڑتا ہے، اور پھر وہ اڑتا ہوا وہاں تک جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بندش نہیں ہے، وہ چاہے جہاں جائے، کوئی روکنے والا نہیں اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہداء کی یہ روحیں اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے عرش کے پاس، اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں، کسی فرشتے کی ہمت نہیں ہے کہ ان کو روک دے۔ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، یہ لوگ ان قندیلوں کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ بلا واسطہ ان سے خطاب کرتا ہے، براہ راست کہتا ہے، اے میرے بندو، میری مہمانی میں کوئی کمی تو نہیں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں، اب اللہ سے براہ راست باتیں کر رہے ہیں، وہ بندے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں سب مل گیا، بہت کچھ مل گیا، ہمیں کوئی کمی نہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت بار بار پوچھتے ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ پروردگار کوئی کمی نہیں، ہمیں سب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کمی ہو تو بتانا، کچھ اگر کہنا ہو تو ضرور کہنا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری تمنا یہ ہے کہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اور پھر ہم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ تیری راہ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، یہ نہیں ہوگا، اب ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، اب دوبارہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ کوئی کمی ہو تو بتاؤ، دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ ہاں، تمہاری بات کو ہم نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، وہاں ہم پہنچا دیں گے،
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں، رزق بھی حاصل کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے کی زندگی جیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر سوال کیا، کہا الا تقاتلون قوما، کیا تم جنگ نہیں کرو گے مسلمانوں؟ کیا تم اسی دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ تم کماؤ اور کھاؤ اور یہیں پر مر جاؤ؟ اور تم دیکھ رہے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے غداری پر غداریاں کی ہیں، معاہدے پر معاہدے توڑے ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ان کی عورتوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دینے کی پوری کوشش کی ان لوگوں نے۔ تو کیا تم اب بھی بیٹھے رہو گے؟ اٹھ کھڑے ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور تم اٹھو اور ان کے ساتھ ان کا بدلہ دو، ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ چنانچہ مسلمانوں نے جو نذرانے پیش کیے ہیں محبت کے، آج کی دنیا وہ قاصر ہے وہ پیش کرنے سے۔ لوگوں نے، ایک عورت تھی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول یہ بچہ میدان جنگ کے لیے قبول کیجئے، دودھ پیتا بچہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے بی بی خاتون، ہم اس کا کیا کریں گے؟ اس بچے کا ہم کیا کریں گے؟ یہ تو نہ جنگ لڑ سکتا ہے نہ لڑ سکتی ہے، کیا کرے گا دودھ پیتا بچہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ بچہ اس لیے دیا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی تیر چلے اور کوئی نیزہ چلے تو میرے اس بچے کو آگے کر دیجئے گا، اس پر یہ تلوار چلے، نیزہ چلے، تیر چلے، برچھی چلے، آپ محفوظ رہے۔ ہے کوئی قوم جو اس طرح کی نمونہ پیش کر دے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ، ہاتھ میں کھجوریں لیے ہوئے تھے، وہ کھا رہے تھے، ایک دم سے کہنے لگے کہ ان کھجوروں کو کھائیں گے تو جنت جانے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، پھینک دیا انہوں نے، کھجوریں پھینک دی، سیدھے لڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے شہید کر دیے گئے، وہ وہاں سے آئیں چیختے ہوئے، کہنے لگیں اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ ارے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، آپ کا شوہر شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا سب چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا وہ خیریت سے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے ان کے چہرے کا دیدار کراؤ، جب تک ان کا مجھے چہرہ میں نہیں دیکھ لوں گی تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اور جب انہوں نے دیکھا ہے تو کہا کل مصیبت بعد کا جلل، اے اللہ کے نبی آپ کے چہرے دیکھنے کے بعد پھر کوئی مصیبت سب ختم ہو گئی، دل میں راحت ہی راحت ہے۔ اللہ کے نبی سے، اللہ سے یہ جو وفاداری کے جذبات ہیں، اللہ اس کے اوپر نوازتا ہے، ان قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، ان لوگوں کو سرفرازیاں عطا کرتا ہے، اقبال انہی کے قدم چومتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے جو وفادار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا جو ہر چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری بن گئے، جو ذرا سی کوئی لہر اٹھی اور اسی کے ساتھ بہہ گئے، وہ کیسے مسلمان جو اپنے ایمان پر استقامت نہ اختیار کر سکیں؟ وہ مسلمان جب موقع آ جائے اپنے ایمان کو آزمائش میں ڈالنے کا تو وہ یہ کہیں کہ پروردگار ہم آپ کے ساتھ ہیں، اے اللہ ہم تیرے وفادار ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف ہے، شادی بیاہ کا موقع لے لیے، کوئی موقع لے لیے جہاں لوگ ناچ رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، دھواں کا دھواں نکال رہے ہیں، حرام کام سب کر رہے ہیں، اور ایسے موقع پر آپ ان سب چیزوں سے دور ہو کر اسی شادی میں شرکت کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرنے والے بنے، گناہوں سے دور رہنے والے بنے۔ یہ ہے ایمان کا صحیح طریقے پر اس کو پورا کر کے دکھا دینا۔ یہ تھوڑی کہ ابھی تو آپ بڑے اچھے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور شادی بیاہ میں گئے جہاں سب نماز چھوڑ رہے ہیں آپ بھی چھوڑنے لگے۔ موقع آیا تو پہلے ہی مرحلے پر سب سے پہلے نماز ذبح کر دی گئی، سب سے پہلے سنتیں ختم کر دی گئی۔ اللہ کے نبی کا طریقے کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، تو کیسے مسلمان ہے یہ؟ صحابہ کرام سے سیکھیے، اللہ کے احکامات کو دیکھیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ مضمون اور بھی آگے چلے گا۔ اس مضمون کے 3 حصے تھے، میں نے ایک حصے کو آج بیان کیا ہے، ابھی اس کی گفتگو اور چلے گی انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔